اللہ، تیسرا حصہ الرحمن الرحیم، ذرہ ذرہ کائنات میں خود ہی اپنی رحمت کے ساتھ شاہی تخت سنبھالنے والا اللہ، اور چوتھا مالک یوم الدین، ذرہ ذرہ کائنات میں دن قیامت کے بھی تخت شاہی پہ خود متمکن ہو کے فیصلے اپنی مرضی سے صادر کرنے والا اللہ۔ یہ چار ہی مضمون ہیں جو پورے قرآن مقدس میں بیان ہوئے ہیں، اور یہ چاروں کے چارے مضامین جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے جمع کر دیے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نہج پہ فرمایا تھا کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جتنی آسمانی کتابیں گزری ہیں، تمام کا خلاصہ اللہ نے قرآن پاک میں جمع کر دیا، اور پھر قرآن مقدس کا خلاصہ اللہ نے حوامیم سبع میں جمع کر دیا، پھر حوامیم سبع کا خلاصہ سورہ زمر میں پیش کر دیا۔ سورہ زمر میں کیا تھا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ پھر سورۃ زمر کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں جمع کر دیا، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ میں جمع کر دیا، بسم اللہ کا خلاصہ پھر با میں جمع کر دیا۔ اور اس کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ با جو ہے یہاں ہے مصاحبت کے لیے، استعانت کے لیے، گویا قرآن مقدس کی بنیاد ہی اس پہ ہے کہ جب تک اللہ کی امداد شامل حال نہ ہو بندہ کوئی حرکت بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے پھر اس کے بعد صفات وہی ذکر کی گئی ہیں جن صفات کو وسیلہ بنا کے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ غیر المغضوب آگے آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تمام صفات کمال جو اللہ کے پیش کیے تھے اس کے بعد اپنی ذلت اور عاجزی پیش کر رہا ہے کہ عملی طور بھی پتہ چل جائے کہ کمالات کا مالک صرف اللہ ہے، میں نہیں ہوں، میرا کام تو عاجزی ہے۔ جب عاجزی شروع کی، عاجزی کے بعد پھر اپنا مطلب ظاہر کیا۔ جس طرح یہ مانگنے والے آتے ہیں بالکل وہی طریقہ سورۃ فاتحہ میں رکھا گیا ہے۔ آنے والا آتا ہے کسی دروازے پہ، آ کے کہتا بھائی او تیری خیر، تیرے نوکروں کی خیر، تیرے چاکروں کی خیر، تیرے الیاں پلیاں کی خیر، تیری دھوس کی خیر، وہ اتنی خیر 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 کرتا ہے۔ بیچارہ آخر وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اتنی تعریفیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اتنی تعریف تو کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت کہتا ہے جی میں محتاج ہوں اور ذلیل ہوں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری تعریفیں اس لیے کر رہا تھا۔ پھر جب وہ اپنی ذلت ظاہر کرتا ہے تو اس وقت کہتا ہے ہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت وہ اپنی فریاد پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم بھی فرماتے ہیں جس طرح آدمی میرے دروازے پہ کوئی آتا ہے، آ کے کہتا ہے تیرے الیاں پلیاں کی خیر، تیرے نوکرا چاکرا کی خیر، تیری مالکیت کی خیر، تیری رحمت کی خیر، تیری فلاح کی خیر، اللہ فرماتے ہیں ہے تو بڑا کو عاجز کمزور جو اتنی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں ہاں کوئی ضرورت تو ہے نا تمہیں، حالانکہ وہ پوچھنے سے پاک ہے، کنایا تعبیر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے جی میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ میرے جیسا ذلیل کوئی نہیں تو تیرے جیسا عزیز کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا اب بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے نہ دھن کی ہے، نہ امن کی ہے، نہ چمن کی ہے، نہ وطن کی ہے، نہ بدن کی ہے، نہ سمن کی ہے، نہ کمن کی ہے، نہ جند کی ہے، نہ جان کی ہے، نہ دولت کی ہے، نہ دھن کی ہے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ایسے راستے پہ چلاتے رہیو جس پہ تو راضی رہے اور میں تیرے پہ راضی رہ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم کے ساتھ جب اس قسم کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کریم پھر اس کو دینا ضرور پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کے پاس سورۃ فاتحہ ہے اور اس کو پھر بھی اللہ سے کچھ نہیں ملا تو اس جیسا منحوس اور بدبخت اور مردود کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سورۃ فاتحہ میں سکھلایا ہے جس کا نام ہے سورۃ المسئلہ۔ ویسے اس کے 28 نام آتے ہیں مختلف احادیث میں، ان میں سے ایک یہ ہے سورۃ المسئلہ، یعنی اللہ سے مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا۔ تو گویا قرآن مقدس کی ابتدا میں
یہ چیز ہر پڑھنے والے اور سننے والے کے ذہن میں آ گئی کہ قرآن مقدس کی ابتدا جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہے، اور مانگنا کس لیے؟ جلب منفعت کے لیے۔ اور قرآن پاک کا جب ختم کیا ہے پھر اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس سے اس کو شروع کیا ہے۔ قرآن مقدس کی ابتدا الحمدللہ سے اور اختتام ہوا ہے تو اعوذ باللہ سے ہوا ہے، اور چیزیں بھی یہی دو ہیں جن سے دونوں جہان بندے کے آباد رہتے ہیں۔ اچھا بھائی بزرگوں، ہم نے اپنی حد بساط تک کوشش کی کہ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو قرآن مقدس کی اصل غرض سے روشناس کرائے، اور آئندہ بھی دل حاضر کر کے کلیجہ تھام کے یہی خواہش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں تو آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ اگر کوئی ذرہ برابر کہیں کوتاہی ہو گئی ہو تو میں قابل اعتذار عذر کے پیش نظر معافی کا طلبگار ہوں۔ بعض ساتھیوں نے مجھے لکھ کے دیا ہے، مولانا خان میر صاحب نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد کچھ نام لکھ کے دیے ہیں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مکمل تفسیر قرآن مقدس کی پڑھنے کا خیال ہو، ان 2 مہینوں میں تفسیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ کوئی شخص، کوئی مولوی اگر دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسا سمندر بے کنار ہے کہ ان 2 مہینوں کے اندر اس کا سمجھ آنا نہایت مشکل ہے۔ البتہ قرآن مقدس کا صحیح مفہوم با تفسیر صحیح اگر خیال ہو تو وہ مشورے کے طور پر میں نے کہا تھا کہ 3 سال مسلسل آپ کو پڑھنا پڑے گا، یعنی ہر سال 2 مہینے، اور اس 2 مہینے میں 10 پارے ہوا کریں گے، پھر دوسرے سال 10 پارے، پھر تیسرے سال کے 2 ماہ میں 10 پارے، پھر امید ہے انشاءاللہ کہ قرآن مقدس کی تشنگی انشاءاللہ ضرور بجھ جائے گی۔ تو جن ساتھیوں نے یہ اقرار کیا ہے اور مجھے لکھ کے دیا ہے، میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر عافیت بخشے اور زندگی رکھے تو انشاءاللہ اسی نہج پہ کوشش ضرور کریں گے کہ مکمل تفسیر قرآن مقدس کی ہمارے اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اب آپ نے چونکہ یہاں سے تشریف لے جانا ہے، جو امتحان آپ کا اتحاد المدارس کی طرف سے ہوا ہے اس کی سندیں بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اور جو یہاں کا سلسلہ ہے یہاں کی سندیں بھی آپ کو ملے گی۔ سندوں کی کمی نہیں ہے، مگر مشورہ ایک یہ ہے کہ جو ساتھی 3 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی سند نہ لیں تو ان کے لیے اچھا رہے گا۔ ویسے کمی نہیں ہے سندوں کی، میں خود بھی سند ہوں ویسے تو آپ کی خدمت کے لیے۔ اگر وہ 3 سال کے بعد مکمل اگر لیں تو پھر میں اس سند پہ کچھ اور بھی ساتھ لکھ کے چھپوا کے دوں گا تاکہ کچھ وہ ہائی سطح پہ بھی انشاءاللہ وہ کام دے گی، اور اگر آپ کا منشا ہوا تو اب بھی مل جائے گی سندیں انشاءاللہ۔ سر دست نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر وہ سلسلہ کہیں گے آپ کی وہ دستار بندی والا اور سندوں والا اور کتابوں والا۔ آپ ذرا جتنا جلدی ہو سکے اذان کہنا۔ لگایا گناہوں سے پاکی کے گھر میں بٹھایا